اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، آج ہم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجنے کی فضیلت بیان کریں گے کہ امام جعفر صادق علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ جس شخص نے اللہ کے رسول پر اور ان کی اولاد پر ایک دفعہ درود بھیجا تو پروردگار عالم اس انسان پر ملائکہ کی 1000 صفوں کے درمیان، یعنی اللہ اس شخص پر درود بھیجتا ہے لیکن اللہ کے ساتھ ملائکہ کی 1000 صف جس کے اندر ملائکہ موجود ہوتے ہیں وہ بھی اس شخص پر کہ جو محمد و آل محمد پر درود بھیجتا ہے اس کے بدلے اس شخص پر درود بھیجتے ہیں۔ تو گویا اللہ کا درود بھیجنا یعنی اللہ اس شخص پر اپنی رحمتیں نازل فرماتا ہے، اور ساتھ ملائکہ کہ جو 1000 صف میں، اب اس ایک صف کی لمبائی کتنی ہے وہ کوئی شخص نہیں جانتا کہ ایک صف میں کتنے ملائکہ ہیں، تو واقعاً کہ یہ ایک بہت بڑی فضیلت ہے کہ جب انسان محمد و آل محمد پر درود بھیجتا ہے تو اللہ اپنے ملائکہ کے ساتھ اس پر درود بھیجتا ہے۔ تو جب اللہ اپنے ملائکہ کے ساتھ اس شخص پر درود بھیجتا ہے تو امام جعفر صادق علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ پھر اس کائنات کی ہر مخلوق جب یہ دیکھتی ہے کہ ان کا خالق ایک شخص پر درود بھیج رہا ہے تو اس کائنات کی ہر شخص اس شخص پر درود بھیجتی ہے، اور کوئی شے اس کائنات کی، اس مخلوق کی باقی نہیں رہتی کہ جو اس شخص پر صلوات نہ بھیجے اور اس شخص پر درود نہ بھیجے۔ اور پھر اس حدیث کے آخر میں امام جعفر صادق علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ جو شخص اس قدر فضیلت اور اس قدر ثواب کی حامل صلوات کو محمد و آل محمد پر نہ پڑھے، اور خصوصاً اس وقت نہ پڑھے کہ جب اس کے سامنے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام لیا جائے، تو امام فرماتے ہیں کہ وہ شخص مغرور ہے اور جاہل ہے، اور اس شخص سے اللہ اور اللہ کا رسول اور اہل بیت سب براءت کا اعلان کرتے ہیں، یعنی گویا اللہ اور محمد و آل محمد یہ اعلان کرتے ہیں کہ ایسے شخص کے ساتھ ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے جو رسول اکرم کا نام آنے پر ان پر درود نہیں بھیجتا۔ تو واقعاً ہمیں صلوات کی اور اس درود کی عظمت کو اور فضیلت کو سمجھنا چاہیے۔ ایک عورت کہتی ہے کہ میری بیٹی فوت ہو گئی، تو کچھ دنوں بعد وہ مجھے خواب میں ملی تو میں نے اسے دیکھا کہ وہ بہت بڑے عذاب میں مبتلا ہے، شدید عذاب میں مبتلا تھی۔ تو اس سے اگلے دن پھر وہ مجھے خواب میں ملی تو دیکھا تو وہ ایک محل کے اندر بیٹھی ہے اور اس کے ارد گرد اس کے خادموں اور کنیزوں کی لائن ہے۔ تو وہ عورت اپنی بیٹی سے پوچھتی ہے خواب میں کہ کل جب تم مجھے خواب میں ملی تھی تو تم پر اللہ کا عذاب نازل ہو رہا تھا اور تم شدید عذاب میں مبتلا تھی، لیکن آج تمہاری کیفیت یکسر بدل گئی ہے اور آج تم محل میں بیٹھی ہو۔ تو وہ اس کی بیٹی کہتی ہے کہ کل، کیونکہ جب میں خواب میں آپ کو ملی اس وقت میرے گناہوں کی وجہ سے پروردگار عالم نے مجھے عذاب میں مبتلا کیا ہوا تھا، لیکن کل شام کو
ہمارے اس قبرستان کے قریب سے ایک شخص گزرا ہے جس نے چند مرتبہ محمد و آل محمد پر درود بھیجا ہے اور اس کا ثواب ہم تمام قبرستان والوں کو ہدیہ کیا ہے۔ تو جب سے اس کا ثواب مجھ تک پہنچا ہے تو ہم میں سے ہر شخص جو اس قبرستان میں دفن تھا اس کے حصے میں کئی قصر کئی محل آئے ہیں۔ تو یہ اس درود کی برکت کہ جو ایک شخص نے چند مرتبہ محمد و آل محمد پر درود پڑھ کر اسے چند قبرستان والوں کے روحوں کو ہدیہ کیا، تو ان کا عذاب جو تھا پروردگار عالم نے نہ صرف عذاب ٹال دیا بلکہ ان کو محل اور ان کو اپنی جنتوں میں داخل کر دیا۔ تو پروردگار عالم سے دعا ہے کہ پروردگار عالم ہمیں ایک لمحے کے لیے بھی محمد و آل محمد پر درود بھیجنے سے نہ تو پروردگار عالم سے دعا ہے کہ پروردگار عالم ہمیں اس عظیم عبادت کو انجام دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔